خداوند یسوع مسیح کے پیارے جلالی خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ میں ڈاکٹر بنیامین راکی سی ایم ریوائول ٹی وی پر آپ کو دل کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ پھر ایک نئے پیغام کے ساتھ ویلکم کرتا ہوں۔ ہمارا آج کا ٹاپک بھی بڑا زبردست ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے دعا کے تعلق سے سیکھا اور آج پھر میں دعا کے تعلق سے ہی بات کروں گا۔ ہمارا جو آج کا دعا کا ٹاپک ہے وہ ہے دعا لیڈر کی قوت ہے۔ دعا لیڈر کی قوت ہے، تو بڑے دھیان سے اس کو سیکھنا ہے، اور اس کے لیے جو ہم حوالہ خداوند کے پاک کلام میں سے تلاوت کریں گے وہ ہے اعمال کی کتاب اور اس کا 6واں باب اور اس کی 4 آیت۔ کلام خدا میں یوں لکھا ہے، ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور قبول کیے جانے کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، سب بولیں آمین۔ تو ناظرین، آج کا بھی ہمارا جو پیغام ہے اس کا جو ٹاپک کا چناؤ ہے وہ بڑا زبردست ہے۔ دعا لیڈر کی پاور ہے، اور اس کی اگزامپل ہم یسوع مسیح کے تعلق سے بھی دیکھتے ہیں۔ میں اور آپ اس بات سے واقف ہیں کہ جب بھی یسوع مسیح نے دعا کی، اس کی دعا کے جواب میں ہم معجزات کو دیکھتے ہیں، اس کی دعا کے جواب میں ہم معجزات کو دیکھتے ہیں۔ اور پھر آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو دعا ہے وہ ایک لیڈر کی پاور ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ لیڈرشپ گھر میں بیٹھ کر نہیں ہے، بلکہ لیڈرشپ ایک خوبی ہے۔ اس میں آپ کی ایجوکیشن بھی اکاؤنٹ کرتی ہے، آپ کا سیکھنا بھی اکاؤنٹ کرتا ہے، اور دیگر جو خوبیاں آپ کے اندر ہیں لیڈرشپ میں وہ بھی استعمال ہوتی ہیں۔ لیکن جو سب سے خاص بات جس پر آج میں اور آپ بات کریں گے وہ یہ ہے کہ دعا کے بغیر لیڈرشپ نہیں ہے۔ وہ چاہے میں ہوں، چاہے آپ ہیں، چاہے کوئی بھی شخص ہے، اگر وہ لیڈر ہے اور اس کی زندگی دعائیا زندگی نہیں ہے تو پھر شاید وہ خدا کا پورا کام مکمل نہ کر پائے۔ تو لیڈرشپ کے اندر دعا کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ کلام مقدس میں سے جو حوالہ ہم نے تلاوت کیا، اعمال 6واں باب اس کی 4 آیت، ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ اور میں تمام لیڈر حضرات سے، سننے والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ نمبر 1 دعا، اور پھر اس کے بعد ہم جو بات دیکھتے ہیں، اگر آپ دعا کرتے ہیں اور آپ کلام کی خدمت کرتے ہیں تو آپ کی جو خدمت ہے وہ پھلدار ہوگی۔ جب ہم یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو وہ جو ہمارے لیے نمونہ ہے، ہم ان کی زندگی سے بھی اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو بھی بات یسوع مسیح نے کہی وہ پہلے انہوں نے کر کے دکھائی۔ اگر آج وہ مجھ سے یا آپ سے وہ دعا کی توقع کرتے ہیں تو اناجیل کا مطالعہ کریں۔ اناجیل کے اندر یسوع مسیح آپ کو جگہ بجگہ دعا کرتے ہوئے ملتے ہیں، اور ان کی دعا کے جواب میں ہمیں معجزات ملتے ہیں۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک جو لیڈر ہے وہ دعا کے بغیر زیرو ہے۔ اگر اس کی دعائیا زندگی نہیں ہے تو پھر اس کی خدمت کی بھی کوئی لائف نہیں ہے، کیونکہ دعا کے بغیر ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ ادھوری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی خدمت میں معجزات ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا کا روح آپ کی خدمت میں کام کرے، تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہمیں دعا کرنی پڑے گی۔ اور سب سے اول جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ خدا میں مضبوط ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا میں بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ خدا کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے
جو ایک خاص بات ہے وہ ہے دعا کرنا، یسوع مسیح کے قدموں میں بیٹھنا، یسوع مسیح کے چرنوں میں بیٹھنا، تاکہ جب آپ اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں تو پھر وہ گہری گہری باتیں آپ کے ساتھ کرتا ہے، گہری گہری باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہے، کلام کے گہرے بھید آپ پر عیاں کرتا ہے، کیونکہ وہ ہمارا خدا ہے۔ اور جب ہم بائبل مقدس کے مطابق جب ہم اس کے قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے نام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتا ہے۔ تو کوئی بھی لیڈر، آج آپ کو بے شمار لیڈر ملیں گے، ایونجلسٹ ملیں گے اور خدمت کرنے والے لوگ ملیں گے، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس کی دعائیہ زندگی نہیں ہے وہ لیڈر نہیں ہے۔ ہاں، خدا آپ کی عام خوبیوں کو بھی استعمال کرتا ہے۔ مجھے اس وقت مارٹن لوتھر یاد آ رہا ہے۔ مارٹن لوتھر جو خدا کا بندہ تھا، اور جب میں اس کی بک پڑھ رہا تھا تو اس کی کتاب میں نے جو باتیں سیکھی وہ بڑی خاص ہیں۔ مارٹن لوتھر ایک بہت بزی پرسن تھا، لیکن وہ 2 سے 3 گھنٹے لگاتار دعا کرنے والا تھا۔ میں آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آج آپ تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں، اگر آج آپ پاکستان کو جیتنا چاہتے ہیں، اگر آپ پاکستان کے چرچ کو ون کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی دعا سے کچھ نہیں بنے گا۔ آپ کو آج ایک پاکستانی خادم کو، پاکستانی لیڈر کو کم سے کم 4 سے 5 گھنٹے دعا کرنی پڑے گی اگر آپ پاکستان کو جیتنا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں، تو پھر میرا یا آپ کا جو دعائیہ ٹائم ہے وہ 4 سے 5 گھنٹے ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میں آپ کو جو یہ بات خاص طور پر بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دعا کے بغیر کوئی بھی خادم ادھورا ہے۔ آج ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم دعا نہیں کرنا چاہتے۔ ہم روحوں کو جیتنا چاہتے ہیں، ہم بڑے بڑے کروسیڈز کرنا چاہتے ہیں، ہم بڑی بڑی عبادات منعقد کرنا چاہتے ہیں، ہم سیمینارز کرنا چاہتے ہیں، ہم کھوئے ہوئوں کے پاس جانا چاہتے ہیں، لیکن یہ سب تو ہم کرنا چاہتے ہیں لیکن دعا نہیں کرنا چاہتے۔ تو دعا کے بغیر میرے عزیزوں رزلٹ نہیں ملتا۔ جب آپ دعا کریں گے پھر خدا آپ کی دعا کا رزلٹ دے گا اور آپ روحوں کو جیتیں گے۔ مارٹن لوتھر کی بات میں کر رہا تھا، تو وہ 2 سے 3 گھنٹے دعا کرتا تھا اور مختلف وہ سیمنریز کے اندر پڑھاتا تھا، 3 سے 4 جگہوں پر وہ پڑھاتا تھا، اور پھر اس کے علاوہ وہ ایک وقت میں 2-3 کتابیں لکھ رہا ہوتا تھا اور پھر لوگوں کے خطوں کے جواب دے رہا ہوتا تھا۔ اتنی بزی لائف ہونے کے باوجود وہ 2 سے 3 گھنٹے دعا کرتا تھا۔ آج کی لیڈرشپ کیوں ناکام ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آج کی لیڈرشپ اس لیے ناکام ہے کہ یہ باقی سارے کام کرنے کے لیے تو تیار ہیں لیکن یہ دعا کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جس چیز سے ان کو رزلٹ ملنا ہے، جس چیز نے ان کی زندگی میں رزلٹ لے کر آنا ہے، یہ وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج میں بھی بڑا چرچ بنانا چاہتا ہوں، آج میں بھی بہت ساری روحوں کو جیتنا چاہتا ہوں، آج میرے بھی بڑے بڑے خواب ہیں جن کو میں پورا کرنا چاہتا ہوں، لیکن میرے اندر جو کمی ہے وہ یہ ہے کہ میں دعا نہیں کرنا چاہتا۔ آج آپ مختلف لوگوں سے ملیں گے، خادموں سے ملیں گے، اور جب آپ ان کے ساتھ بات کریں گے ان کے بڑے بڑے منصوبے ہیں، وہ لاکھوں روحوں کو جیتنا چاہتے ہیں، کروڑوں روحوں کو جیتنا چاہتے ہیں، لیکن وہ دعا نہیں کرنا چاہتے۔ تو ایک لیڈر جو دعائیہ لیڈر ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جس قدر وہ دعا کرتا ہے اسی قدر اس کی سانس بحال رہتی ہے۔ اور میں یہاں پر اگر یہ بات کہوں کہ دعائیہ زندگی لیڈر کی سانس ہے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یعنی جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جو دمے کا مریض ہے جس کو سانس لینے میں مشکل ہے، اسی طرح ایک لیڈر ہے جو دعا نہیں کرتا۔ جس طرح اس مریض کی سانس مشکل آتی ہے، میں سمجھتا ہوں
کہ دعا ایماندار کی سانس ہے. ہاللیلویا. دعا ایماندار کی سانس ہے. یعنی اگر ایک ایماندار دعا نہیں کرتا، اگر ایک لیڈر دعا نہیں کرتا، اگر ایک پاسٹر دعا نہیں کرتا، اگر ایک بشپ دعا نہیں کرتا، یا اگر کوئی بھی شخص جو کلیسیا میں کسی بھی عہدے پر ہے، وہ ایلڈر ہے، وہ ڈیکن ہے، وہ عام ممبر ہے، اگر وہ دعا نہیں کرتا تو سمجھ لیں کہ اس کی سانسوں میں گھٹن ہے، وہ کوئی سانس کھل کے نہیں لے سکتا. تو دعا کرنا ایک لیڈر کے لیے بہت ضروری ہے. میں یہاں پر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر تو آپ کسی بھی چرچ کے خادم ہیں یا اگر آپ کسی بھی چرچ کے لیڈر ہیں تو پھر آپ کی دعائیہ لائف جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہونی چاہیے. خدا دعا کے وسیلہ سے بندروں کو توڑ دیتا ہے. اگر آپ روحوں کو جیتنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ایک مضبوط دعائیہ لائف کی ضرورت ہے. اس کی اگزامپل ہم یسوع مسیح کی زندگی سے بھی دیکھتے ہیں. یسوع المسیح جس کے ہم پیروکار ہیں، جس کو میں اور آپ مانتے ہیں، جس کو پوری دنیا مانتی ہے، اگر یسوع مسیح خداوند ہونے کے باوجود دعا کرتے تھے تو پھر آج مجھے اور آپ کو کس قدر دعا کی ضرورت ہے. ان کے ہر کام میں ہمیں دعا نظر آتی ہے. ہم صرف اپنی مرضی سے دعا کرتے ہیں، یا میں یہاں پر اگر یوں کہوں کہ ہم صرف اپنے فائدے کے لیے دعا کرتے ہیں. جب ہم بہت سارے لوگوں کو سامنے دیکھتے ہیں، ہماری دعائیہ الفاظ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں اور ہم بڑے اچھے الفاظ کے ساتھ دعا کا آغاز کرتے ہیں، بڑی اچھی دعا کرتے ہیں، لیکن جب ہم اکیلے ہوتے ہیں تو ہماری دعا جو ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے. دعا لیڈر کی پاور ہے. اگر آج کوئی لیڈر دعا کے بغیر خدمت کا کام کر رہا ہے تو اس کی خدمت میں پاور نہیں ہے. جس کی دعا میں پاور ہے اس کی خدمت میں پاور ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کی دعا میں پاور ہوگی، آپ کی خدمت میں پاور ہوگی، آپ کے چرچ میں پاور ہوگی، آپ کی کلیسیائی ممبر کے اندر پاور ہوگی، کیونکہ آپ کی دعا میں پاور ہے. تو یاد رکھیں اس بات کو. اگر آپ بڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ترقی کرنا چاہتے ہیں تو خدا کا بندہ پالوس رسول جو اعمال 6 باب کی 4 آیت میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے. وہ پیغام جو آپ ڈیلیور کریں گے کلیسیا تک، اور اس پیغام سے پہلے سنانے سے پہلے آپ نے بہت سارا وقت خدا کے ساتھ گزارا ہے، اس پیغام کے اندر میرے عزیزوں زبردست پاور ہوگی. معجزات رونما ہوں گے، زندگیاں تبدیل ہوں گی، لوگوں کو پاور ملے گی، لوگوں کو زور ملے گا، لوگوں کو مسا ملے گا، اور مسا کے سبب سے جوا توڑا جائے گا. میں کئی دفعہ دیکھتا ہوں کہ آج لوگ خداوند میں ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ دعا نہیں کرنا چاہتے. آج چرچ کی جو اہم ضرورت ہے، لیڈر کی جو اہم ضرورت ہے، وہ ہے دعا کرنا. میں بڑا کچھ اس پیغام کے تعلق سے سیکھ رہا ہوں، اور آج ہی میں نے اپنے چرچ میں تنبیہ کی کوائر کو، لیڈرز کو، ایلڈرز کو، ڈیکنز کو، پاسٹرز کو کہ اپنی دعائیہ لائف کو مضبوط کریں. آج چرچ پتہ کیوں کمزور ہے؟ کیونکہ لیڈرز کی دعائیہ زندگی کمزور ہے. کیوں ابلیس تابڑ توڑ حملے کرتا ہے کلیسیا پر؟ کیونکہ کلیسیا دعا کرنے میں کمزور ہے، لیڈر دعا کرنے میں کمزور ہے. جس دن لیڈر مضبوط ہو جائے گا، جس دن لیڈرز کی چرچ کی زندگی دعائیہ زندگی مضبوط ہو جائے گی، اس دن ابلیس کمزور پڑ جائے گا. آپ دعا نہ کر کے، لیڈرز دعا نہ کر کے یہ ابلیس کو پاورفل بناتے ہیں. اور کئی لوگوں کے منہ سے میں نے سنا ہے، وہ جی ابلیس بڑا پاورفل ہے. ابلیس پاورفل نہیں ہے، آپ کمزور پڑ گئے ہیں.
آپ دعا کرنے میں کمزور پڑ گئے ہیں، آپ کلام کی خدمت کرنے میں کمزور پڑ گئے ہیں۔ کہاں زندگی بسر ہو رہی ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ میں ایک کوشچن آپ سے کرنا چاہتا ہوں، آپ نے کمنٹس میں میرے ساتھ شیئر کرنا ہے، کون سا وہ بھائی ہے، کون سی وہ بہن ہے جو 3 گھنٹے دعا کرتا ہے؟ اگر آپ کی دعائیہ لائف 3 گھنٹے ہے اور آپ 3 گھنٹے دعا کرنے والے ہیں، خدا آپ کے چرچ میں بڑے بڑے معجزات کرے گا، آپ کی زندگی میں بڑے بڑے معجزات کرے گا۔ لیکن موسٹلی جو کلیسیا یا خادم حضرات، میں کئی خادموں کو جانتا ہوں، یقین کریں ان کی دعائیہ لائف بالکل زیرو ہے۔ کئی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایسے خادموں کو جانتا ہوں جو بائبل ریڈ بھی صرف سنڈے والے دن کرتے ہیں اور کلام سنانے سے پہلے۔ اور آپ نوٹ کریں جو پوائنٹ میں آپ کو بتانے لگا ہوں، پاسٹر بیٹھ جائیں گے اور سنڈے والے دن بائبل لے کے اور کلیسیا کے سامنے وہ بائبل کو دیکھ رہے ہوں گے، کبھی کسی جگہ سے کبھی کسی جگہ سے، اصل میں انہوں نے بائبل ریڈ نہیں کی اور وہ پیغام کو تلاش کر رہے ہیں۔ جبکہ خدا کا بندہ پولس بڑی خوبصورت بات کہتا ہے، ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ کتنا سادہ سا فارمولہ وہ بتاتا ہے۔ نمبر 1 وہ ترجیح کس بات کو دیتا ہے؟ دعا کو۔ دعا کرنا کیا ہے؟ خدا سے باتیں کرنا ہے۔ دعا کرنا کیا ہے؟ خدا سے مانگنا ہے۔ دعا کرنا کیا ہے؟ خدا کے ساتھ گہری بات چیت ہے۔ اور خدا کے بندہ پولس نے اس راز کو پا لیا ہے، ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ جس دن آپ دعا کرنے کے بعد منادی کے لیے جائیں گے، کلام سنانے کے لیے جائیں گے، آپ کو 100% رزلٹ ملے گا۔ اور جس دن آپ نے بغیر دعا کے آپ منادی کے لیے گئے، اس دن آپ کو خاطر خواہ رزلٹ نہیں ملے گا۔ میں اس پلیٹ فارم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج اگر کوئی لیڈرشپ ناکام ہے کسی بھی لیول پر، تو اس کی ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے دعا نہ کرنا۔ تو میں آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، بیٹوں، بیٹیوں، بزرگوں، میں آپ کو اسٹرانگ کرنا چاہتا ہوں، مضبوط کرنا چاہتا ہوں۔ کس چیز میں؟ دعا میں۔ اور ابھی زیادہ تر میرے جو پیغامات چلیں گے وہ دعا کے تعلق سے چلیں گے۔ ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ ساری رات میرا اور آپ کا یسوع دعا کرتا تھا، اپنے باپ کے ساتھ رفاقت رکھتا تھا، اور صبح وہ حکم دیتا تھا تو معجزہ ہو جاتا تھا۔ آج کیوں خادموں کی زندگی میں معجزات نہیں ہیں؟ آج کیوں خادمین پرابلم کا شکار ہیں؟ کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ آج کیوں خادم بیگر بن گئے ایسے؟ اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کا ریزن ہے دعا نہ کرنا۔ دعا نہ کرنا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میری زندگی میں معجزہ ہوا ہے۔ مجھے لکوے کی پرابلم ہو گئی، میرا منہ ٹیڑھا ہو گیا، میری آواز بند ہو گئی، میرے جسم میں ایسا لگتا تھا جان نہیں ہے، اور یہ ہے میرے یسوع کا معجزہ۔ میرا فیس ٹھیک ہے، میری آواز ٹھیک ہے، اور میں کلام کی منادی کر رہا ہوں۔ ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ خدا دعا کا جواب دیتا ہے۔ اگر آج چرچ، پاسٹر حضرات، لیڈر حضرات اگر مشکلات میں سے نکلنا چاہتے ہیں، پرابلم میں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو پھر وہ یسوع مسیح کے نمونے کو اپنائے، دعا کرنا شروع کریں۔
کتنی مصیبتیں آئی ہیں جیسس کرائسٹ پر. جس قدر مصیبتیں آئی ہیں اسی قدر وہ دعا میں ہمیں اسٹرانگ نظر آتے ہیں. آج ہمارے اوپر پرابلم آ جائے ہم دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں. نو مائی ڈیئر، آپ کی پاور دعا سے ہے. کمزور بدنوں میں طاقت آئے گی دعا سے، بیمار بدنوں میں شفا آئے گی دعا سے. اور آج کے دور میں خدا لیڈرشپ کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے، جبکہ لیڈرشپ کمزور ہے. کیوں کمزور ہے؟ ویسے لیڈر بڑے تیز ہیں لیکن ان کی دعائیہ لائف کمزور ہے، بہت کمزور ہے میرے عزیزوں. آج بھی میں سنڈے سروس میں رو رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. ہم دعا میں بہت کمزور ہو گئے ہیں. باقی چیزوں میں ہم نے ترقی کر لی ہے. میں اوورآل پورے ورلڈ کی لیڈرشپ کے تعلق سے بات کروں گا. باقی چیزوں میں ہم بڑے تیز ہو گئے ہیں، چونا لگانے میں، باتیں کرنے میں ہم بڑے تیز ہو گئے ہیں. لیکن جس کام میں ہمیں تیز ہونا چاہیے تھا اس کام میں ہم تیز نہیں ہوئے. ہمیں دعا میں تیز ہونا چاہیے تھا، ہمارا دعائیہ ٹائم بڑھ جانا چاہیے تھا. لیکن اب تو رسمی دعائیں ہیں. ہم رسمی دعائیں کر کے، ہم چھوٹی چھوٹی دعائیں کر کے تو خدا سے بڑے رزلٹ کو لینا چاہتے ہیں. پریشان نہ ہوا کریں. کدھر ہے آپ کا؟ میں خادم حضرات سے اور لیڈر حضرات سے، کیونکہ آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ دعا لیڈر کی پاور ہے، تو اسی لیے میں لیڈر سے مخاطب ہوں. کدھر ہیں آپ کے دعائیہ مذہبے؟ میرے عزیزوں بتائیں مجھے، آپ کے دعائیہ مذہبے کدھر ہیں؟ میں تو جانتا ہوں جب ہم نے خدمت کا آغاز کیا تو ہم نے گھروں میں چھوٹے چھوٹے مذہبے بنائے، کپڑا بچھا کے گھنٹوں گھنٹے بیٹھ جاتے تھے خدا کے چرنوں میں. اور میں یہ بتانے میں شرم محسوس نہیں کرتا. اور وہ بات پتہ کیا ہے؟ وہ بات یہ ہے کہ غور کر تو کہاں سے گرا ہے، تو نے اپنی پہلی سی محبت چھوڑ دی ہے. یاد کریں، مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یاد کریں جب آپ نئے نئے خدمت میں آئے تھے آپ کی دعائیہ لائف کیسی تھی؟ آپ کی دعا خالص تھی، لالچ نہیں تھا، خود غرضی نہیں تھی، بالکل پیور پریئر تھی آپ کی. اور میں اگزامپل اپنے آپ کی دوں گا، جو ہم میچور ہوتے جاتے ہیں، خدا میں بڑھتے جاتے ہیں، ہماری چلاکیاں بڑھتی جاتی ہیں. کتنا اچھا تھا جب ہم ایک سادہ سی زندگی کے ساتھ خداوند میں آئے اور ہم نے بڑے پرجوش طریقے سے دعا کرنا شروع کی، عبادات میں جانا شروع کیا. اس وقت تمام لوگ تھے، لیکن جب ہم لیڈر بن گئے ہماری دعائیہ لائف نیچے کی طرف جانا شروع ہو گئی. ایک بات یاد رکھیں، جو چیز بڑھتی نہیں ہے وہ مردہ ہے. اگر آپ دعا میں بڑھ نہیں رہے تو آپ کی اسپرچول لائف ڈیڈ ہوتی جا رہی ہے. اور میں کئی خادموں کو جانتا ہوں جو بڑے زور کے ساتھ خداوند میں آئے، لیکن جب ان کی دعائیہ لائف زیرو ہو گئی تو اب خدمت میں کہیں بھی ان کا نام و نشان نہیں ہے. آج تو ایسے بھی لوگ آپ کو ملیں گے جن کے نام کے ساتھ بڑے خادم لگ گیا اور بڑی زبردست ان کی دعائیہ لائف تھی، لیکن آج ان کی دعائیہ لائف زیرو ہے اور پیسے کی چکا چوند روشنی نے ان کی عقلوں کو اندھا کر دیا. اب تو بس پیسہ پیسہ پیسہ. میں آپ کو ایک ایسے خزانے کا نام بتانے لگا ہوں جس کو یسوع مسیح کہتے ہیں. جس کو وہ مل گیا ہے اس کی غربت دور ہو گئی ہے، اس کی زندگی تبدیل ہو گئی ہے.
کیا آپ کو وہ خزانہ ملا ہے یا نہیں ملا ہے؟ مجھے ملا ہے، آپ کو بھی ملا ہے، لیکن پلیز آپ سے منت کروں گا باقی کاموں کو پیچھے چھوڑ دیں، اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں۔ ہم تو دعا اور کلام کی خدمت میں مشغول رہیں گے۔ ذرا طرز زندگی کو چینج کریں، آپ کا طرز زندگی چینج ہو جائے۔ دعا کرنے کے بعد خدمت کے لیے نکلیں۔ اور میں آپ خادم حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ دعا کے بغیر جو کام کیا گیا ہے وہ ایسے ہے جیسے آپ نے بچوں کی طرح کچی پینسل سے کام کیا، وہ ریز ہو جائے گا، مٹ جائے گا، لیکن جس کام کا آغاز آپ نے دعا کے ساتھ کیا ہے وہ پائیدار کام ہے۔ یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے، وہ پکا کام ہے۔ آپ جان سکتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنی خدمت کا آغاز دعا سے کیا تھا تو آپ کی خدمت کامیاب ہے۔ اگر آپ بغیر دعا کے آپ خدمت میں آ گئے تو پھر آج آپ اپنی خدمت کے حوال سے جان سکتے ہیں کہ آپ کی خدمت کیسی چل رہی ہے۔ کچھ لوگوں کی خدمت دھکا سٹارٹ ہے۔ میں آپ کے گوش گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں، دعا کے ساتھ اپنی خدمت کا آغاز کریں، دعا کے ساتھ آپ اپنے کاموں کا کیا کریں، جو کام بھی آپ کرتے ہیں دعا کے ساتھ کیا کریں۔ تو دعا لیڈر کی کیا ہے؟ قوت ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دعا لیڈر کی قوت ہے۔ کیا آپ کے اندر قوت ہے؟ اگر تو آپ کی دعائیہ زندگی مضبوط ہے تو آپ کی خدمت بھی مضبوط ہے۔ اگر آپ کی دعائیہ زندگی مضبوط نہیں ہے تو پھر آپ کی خدمت بھی مضبوط نہیں ہے۔ خدمت کے پلر کسی وقت بھی گر سکتے ہیں، خدمت کسی وقت بھی فلاپ ہو سکتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اپنی دعائیہ زندگی کو مضبوط کریں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں۔ بہت سارے بڑے خادم ہیں جو سمجھتے ہیں ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ٹوٹلی رانگ ہے۔ دعا کی ہر ایک کو ضرورت ہے۔ اگر میں سینئر ہوں تو میں اپنے جونیئر سے بولوں میرے لیے دعا کریں، وہ میرے لیے دعا کریں، میں ان کے لیے دعا کروں۔ اس سے دونوں کی دعائیہ لائف اسٹرانگ ہوگی۔ لیکن میں بڑے ایسے خادموں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں ہمیں دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک وقت آئے گا جب ان کو پتہ چلے گا کہ ان کو کتنی دعا کی ضرورت ہے۔ کلیسیا جب لیڈر کے لیے دعا کرتی ہے تو پھر لیڈر کی خدمت میں پاور آتی ہے۔ پاسٹر جب کلیسیا کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی خدمت میں پاور آتی ہے۔ بڑی اگزامپل ہیں کلام مقدس میں، دعا کے وسیلہ سے آپ بڑھتے ہیں، دعا کے وسیلہ سے آپ فتح پاتے ہیں۔ تو میں لیڈر حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ انالیسس کریں اپنا، میں بھی کر رہا ہوں، اور اب میرا دعائیہ ٹائم بڑھتا جا رہا ہے۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تھوڑے وقت میں زیادہ کام کریں تو پھر زیادہ دعا کریں۔ جو شخص دعا نہیں کرتا، جو لیڈر دعا نہیں کرتا، اس کو لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے۔ وہ لوگوں کے پیچھے بھاگے گا، لوگ آگے آگے بھاگیں گے۔ اور جو لیڈر دعا کرتا ہے، یسوع کے چرنوں میں بیٹھتا ہے، خداوند کے قدموں میں آتا ہے، گھنٹوں گھنٹے اس کی رفاقت میں گزارتا ہے، لوگ اس کے پیچھے آپ کو نظر آئیں گے۔
لوگ خود اس کو ڈھونڈیں گے۔ تو میں آپ کے سامنے اس بات کو رکھتا ہوں، آپ کس طرح کے لیڈر بننا چاہتے ہیں؟ کیا میں نے یا آپ نے ہمیشہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا ہے، یا ہم یسوع کے چرنوں میں بیٹھ جائیں اور لوگ خود ہمارے پاس آئیں؟ دعائیہ مذہبوں پر جو آگ بجھ چکی ہے، کائنڈلی اس کو روشن کریں۔ میں اوپن لفظوں میں یہ بات کہنے لگا ہوں، اور جتنے مجھے یوٹیوب پر واچ کر رہے ہیں میں ان سے بھی یہ بات کہنے لگا ہوں، کتنے عرصے سے آپ کا دعائیہ مذہبہ سرد پڑا ہوا ہے؟ مجھے نہیں بتانا، آپ نے اپنے آپ کو بتانا ہے، اور آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ آپ کا دعائیہ مذہبہ سرد پڑ چکا ہے۔ کلام مقدس میں لکھا ہے مذہبہ کی آگ کبھی بجھنے نہ پائے۔ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو خدا کے چرنوں میں بیٹھے ہوئے؟ دعا لیڈر کی پاور ہے۔ یسوع کے چرنوں میں بیٹھ کر ہم اس کی قوت کو ریسیو کرتے ہیں، اور قوت ہوگی تو قوت کے ساتھ کام کریں گے۔ اگر قوت نہیں ہے تو پھر پاور کے ساتھ ہم کام نہیں کر سکتے۔ گھر کا ہر سربراہ اپنے گھر کا لیڈر ہے، اور ہر سربراہ کو میں تنبیہ کروں گا، باپ کو، ماں کو، کہ وہ اپنے خاندان کے لیے دعا کریں۔ آج کیوں ہماری اولاد دوسری سائٹس پر جا رہی ہے؟ آج کیوں ہمارے بچے بگڑ رہے ہیں؟ آج کیوں ابلیس کے ہاتھوں میں وہ جا رہے ہیں؟ اس کی وجہ کیونکہ دعائیہ مذہب سرد پڑے ہوئے، دعائیہ زندگیاں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ آئیں آغاز کریں، سٹارٹ لیں۔ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، ابھی اسی وقت جو دعائیہ مذہب بجھ چکے ہیں اس پر آگ کو روشن کریں۔ آج ہی، ابھی، وقت کو ضائع مت کریں۔ اگر آپ پاور لینا چاہتے ہیں تو پاور آپ کو دعا سے ملے گی۔ دعا لیڈر کی کیا ہے؟ پاور ہے، اور اس کا نمونہ ہمیں یسوع مسیح نے دیا ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں۔ اگر ان کو دعا کی ضرورت تھی تو پھر آج مجھے اور آپ کو بھی دعا کی ضرورت ہے۔ وہ خدا تھے، ان کو دعا کی ضرورت تھی، تو کیا آج مجھے اور آپ کو دعا کی ضرورت نہیں ہے؟ کن باتوں میں ہم کھو گئے ہیں؟ کن باتوں کی طرف ہم چلے گئے ہیں؟ کیوں ہم اصل ٹارگٹ کو بھول گئے ہیں؟ یہ میرے عزیزو ابلیس کی چلاکیاں ہیں۔ وہ آپ کو دعا سے ہٹانا چاہتا ہے، وہ آپ کو روپے پیسے کے لالچ میں ڈالنا چاہتا ہے، وہ آپ کو دنیا کی باتوں کی طرف لگانا چاہتا ہے، وہ آپ کو خدا سے دور لے جانا چاہتا ہے۔ کیسے آپ خداوند کے چرنوں سے دور ہو کر برکت پا سکتے ہیں؟ کیسے آپ مضبوط لیڈر بن سکتے ہیں؟ خدا کے بغیر تو ہم مضبوط لیڈر نہیں ہیں، دعا کے بغیر تو ہم مضبوط لیڈر نہیں ہیں۔ کائنڈلی میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کیا کریں، آپ اپنی دعائیہ زندگی کا انالیسس کریں۔ کمزور پڑ گئے ہم، اور جو ہم کمزور پڑیں گے تب ابلیس طاقتور ہوگا۔ مجھے ایک ایگزامپل یاد آ گئی کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو ٹارگٹ دیا کہ کوئی بڑا نقصان کرو ایمانداروں کا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اس کے چیلے گئے اور ایک جگہ کروسیڈ ہو رہا تھا، انہوں نے وہاں پہ ٹینٹ گرا دیے، نقصان ہو گیا۔ تو انہوں نے ابلیس کو بتایا کہ ہم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اس نے کہا یہ تو آپ نے ان کے لیے بھلے کا کام کر دیا،
اب وہ سیدھے خدا کے پاس جائیں گے۔ تو انہوں نے کہا ہم اور کام کر کے آتے ہیں۔ تو وہ گزر رہے تھے تو ایک کمزور سا شخص دعا کر رہا تھا، وہ اس کے اوپر سے گزر گئے۔ تو ابلیس نے ان کو بتایا کہ اس شخص کو پکڑو، اس کو پکڑو، یہ میری بادشاہی کا سب سے زیادہ نقصان کر رہا ہے، یہ جو دعا کر رہا ہے یہ میری بادشاہت کو تباہ کر رہا ہے، ابلیس نے کہا۔ تو ابلیس کو اگر کسی سے خطرہ ہے تو وہ دعا گو لوگوں سے خطرہ ہے۔ اسی لیے تو وہ چاہتا نہیں ہے کہ خداوند کے جو لیڈر ہیں، جو خدمت کرنے والے ہیں، جو لیڈرشپ میں ہیں، جو پاسٹر ہیں، جو اعلیٰ عہدوں پر ہیں، وہ دعا گو بن جائیں، کیونکہ ان کی دعا سے ان کو خطرہ ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں بھی اور آپ بھی اس چیلنج کو لیں کہ آج سے ہم دعا میں کمزور نہیں پڑیں گے بلکہ دعا میں مضبوط بنیں گے۔ کون کون آج میرے ساتھ پرومس کرتا ہے؟ کون کون وعدہ کرتا ہے کہ وہ دعا میں مضبوط ہوگا؟ کون کون اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ وہ دعا میں مضبوط بنے گا؟ اگر آپ دعا چھوڑ چکے ہیں تو آئیں آج مسیح کے ساتھ رہتے ہوئے ایک پکا وعدہ کریں کہ ہم نے دعائیا زندگی کا آغاز کرنا ہے، اس طرح کی دعا جس طرح کی دعا آپ پہلے کرتے تھے، جس طرح کی دعا میں پہلے کرتا تھا۔ دعا لیڈر کی پاور ہے، اور اگر آپ کی دعائیا زندگی نہیں ہے تو پھر ہم کمزور ہیں۔ آج کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں لیں، اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے یوٹیوب پر واچ کر رہے ہیں، آج آپ خداوند سے پرومس کریں کہ آج سے میں اور آپ مضبوط دعائیا زندگی کا آغاز کریں گے، کیونکہ دعا لیڈر کی پاور ہے۔ اگر آج آپ پاور چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی خدمت کو پھلدار دیکھنا چاہتے ہیں، اگر ایک کامیاب لیڈر بننا چاہتا ہے کوئی، تو وہ دعائیا زندگی بسر کرے۔ اور اب کبھی آپ کی زندگی میں دعائیا ناغہ نہ ہو، بلکہ جو ٹائم آپ خدا کے ساتھ مقرر کریں اس پر ضرور دعا کیا کریں، اور دعائیا مضموں کو دوبارہ بحال کر دیں، کیونکہ دعا لیڈر کی قوت ہے۔ خداوند اس پیغام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت بخشے، اور خداوند کی برکت اور سلامتی آپ سب کے ساتھ ہو۔ میں لاسٹ میں ایماندار ہونے کے ناطے آپ سے ہمبلی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی آپ یوٹیوب کو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، ہمارے سی ایم ریوائول ٹی وی کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کا بٹن پش کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو مائی ڈیئر، تھینک یو سو مچ۔